and they contribute in line with their GDP contribution, whether it's the real estate sector, whether it's our brethren and sisters in retail and wholesale segments, and indeed agriculture. تو یہ ساری تب چیزیں ہو سکیں گی کہ اگر ہم نے سیلریڈ کلاس کی بات کی ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی بات کی ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیکس کو براڈن کریں. بیکاز آئی ایم ویری کلیئر کہ اگر 9 سے 10% ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اور اگر ہم 13-13.5% پہ ہم نہیں لے جا سکے تو یہ فسکل سسٹینیبلٹی جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل. تو اس میں آپ کی بھی مدد ضرورت ہوگی تاکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں لے کر جاتے ہیں تو آپ خاموش تماشائی نہ بنا کیجیے. ناٹ جسٹ آسکنگ فار یور سیلف. You should commit and support the government in terms of the measures that we are taking in terms of broadening the tax base. یہ broaden ہوگی تو اس ملک کی سیلف سسٹینیبلٹی آئے گی. اس ملک کی سیلف سسٹینیبلٹی آئے گی تو the fund will be the last program جس کو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کر دیا فلانا کر دیا ایٹسیٹرا. Now in terms of the structural reforms, اس میں دیکھیں انرجی سائڈ پہ جو بھی ہوا وہ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں یہاں موجود تھے. جو اس وقت ریلیف مل چکی ہے اینڈ وی آر ویری کلیئر ان شاء اللہ ان دا کمنگ منتھس وہ بھی ایک فردر ریلیف کا پرائم منسٹر صاحب ان شاء اللہ اناؤنس کریں گے ان دا نیکسٹ فیو منتھس. باقی جو ایس او ای اور پریویٹائزیشن ہے اس میں آپ سب کا بہت بڑا ایک کردار ہوگا. ہم نے 24 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو کہہ دیا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. 800 بلین سے 1 ٹریلین کا مجموعی لاس ہوتا ہے ہر سال. جب آپ بات کرتے ہیں جی ہمارے آپ نے ٹیکسز ریز کر دیے، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ اور ان چیزوں پہ کیوں نہیں خرچ ہو رہا، یہ اس کا جواب ہے کہ یہ ٹریلین ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. آپ کے ٹیکسوں کا حجم جو ہے اس کو نیچے لانا چاہیے اور ہیلتھ ایجوکیشن اور اس پہ میں 1 منٹ کے لیے بات کروں گا اور پھر تاکہ وی ہیو این اوپن ڈسکشن ایز ویل. ایز وی گو فارورڈ یہ دیکھیں یہ بڑی کرٹیکل چیز ہے کہ جو ٹیکس کی بات ہے اور پھر میں پاپولیشن اور کلائمیٹ پہ تھوڑی سی بات کر کے اس کا اختتام کروں گا. ٹیکسیشن سائڈ پہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں اینڈ رائٹلی سو بیکاز فرام ہز پرسپیکٹو if we solve our revenue issue and if we solve our energy issue we will get back inshallah into the comity of nations. So on the taxation side we are doing number of things. People, process, technology. People side ہم نے شروع کیا ان سب خواتین و حضرات کو فارغ کرنے میں جن کے انٹیگریٹی کے ایشوز تھے. They might be the most competent people بٹ اگر چوری چکاری رشوت گوری، اور یہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں یہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر ہم رشوت لے رہے ہیں تو کوئی دے بھی رہا ہے. بالکل صحیح بات. تو اب اس لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ بھی دینا بند کریں فرام دا بزنس کمیونٹی. تو ہماری پوری کوشش ہے انڈر پرائم منسٹرز لیڈرشپ کہ ہم وہ لوگ لے کر آئیں ان کو لیڈرشپ پوزیشنز میں اینڈ آل دا وے ڈاؤن ان ایف بی آر جن کی انٹیگریٹی بھی ہو اور کمپٹنس بھی ہو. نمبر 2 دا پروسیس پارٹ آف اٹ. پروسیسز کو ہم کس طرح سمپلیفائی کر سکتے ہیں. سیلری کلاس کی بہت بات ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ صاحب یہ بات ہوئی. سیلری کلاس کے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو اب ہم فارم ڈیولپ کرنے چاہ رہے ہیں تاکہ بیفور سپٹمبر وین دا سیلری کلاس، ہو سکتا ہے میری جیسی سیلری کلاس تو خیر میں تنخواہ نہیں لے رہا 1.25 سال سے، بٹ جب میں سیلری کلاس میں تھا اور ستمبر سے پہلے میں نے اپنا انکم ٹیکس دیا ہے تو اس لیے مجھے معلوم ہے کہ پچھلے سال میں نے کیا دیا تھا اور اب کیا دیا ہے. So when people say you have empathy and sympathy because I paid my tax based on when I was in the private sector. لیکن جو 70-75-80% ہیں جو سیلری کلاس کے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نہ فکس انکم پورٹ فولیو ہے، نہ ایکوٹی پورٹ فولیو ہے، نہ ان کی جائیدادیں ادھر ہیں نہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں. ان کی تو انکم گرتی ہے
اپنے اکاؤنٹ میں اسی پہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. اسٹل دے ہیو ٹو گو ٹو انکم ٹیکس ایڈوائزرز, انکم ٹیکس لائرز, کیونکہ ہم نے 150 کا 170 کا یا پتہ نہیں کتنے وہ فارم ہم نے بنایا ہوا. تو مجھے ایف بی آر کی طرف سے کہا جی کہ مسئلہ کیا ہے, وہاں نان ایپلیکل لکھ دیں. اگر نان ایپلیکل کوئی لکھے گا وہ کس کی بیسس پہ لکھے گا؟ اور کل کوئی مگر آ کے پکڑ لے کہ جی آپ نے نان ایپلیکل لکھ دیا تھا تو یہ تو آپ کو ایپلیکل ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو فارم ہے اب صرف 15 20 25 چیزوں پہ لے کے جا رہے ہیں, اس میں بھی ہم آٹو فل کروائیں گے تاکہ جو بھی سیلریڈ کلاس ہے 70-80% وہ اپنے موبائل فون پہ یا اپنے جہاں بھی اپنے کمپیوٹر پہ جو بھی ان کے پاس ہیں, یہ اسمارٹ فونز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, فیچر فون ہے, اس پہ وہ کر دیں اینڈ دیئر ٹیکس از گوئنگ ٹو بی فائلڈ. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ویری, اسی طرح ہم پروسیسز میں اور بہت سہولت لے کر آ رہے ہیں, بیکاز اگر ہم نے وہ پروسیسز آٹومیٹ کر دیے جو آلریڈی کرپشن زدہ ہیں یا وہ ایشوز اس میں لاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان ٹرمز آف آٹومیٹنگ دا رانگ پروسیسز. دین وی کم ٹو ٹیکنالوجی, اور ٹیکنالوجی میں جو فیس لیس کسٹمز کی پہلے بات ہوئی ہے اور ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ ہم اس نے ٹیکنالوجی میں, کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ اوپر آ کے افلاطون بھی لگا دیں گے. If we don't reduce the human intervention, we will still keep on going back into the things, and it's all about mitigating, not eliminating. تو اس لیے پیپل پروسیس ٹیکنالوجی, اس میں پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ثمرات آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھیں گے بھی. لیکن اس میں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا حوصلہ کر لیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں, اور میں اس وقت ٹی وی کے سامنے اور سب قوم کے سامنے آ کے بات کر رہا ہوں کہ کوئی صاحب میرے پاس آئے آج سے 4-5 مہینے پہلے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ریفنڈ تو مل گیا ہے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, الحمدللہ. تو مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو جو بھی تھا جان پہچان دی ہمیں مل گیا ہے, کوئی ایسا نہیں, اتنے پیسے مانگے جا رہے تھے, وہ ہم اتنے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو خیر ان اینی کیس ہمیں مل گیا ہے. تو میں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان جیسے تو وزیر کئی آئے ہیں کئی گئے ہیں, تو ہمیں تو انہی لوگوں سے دوبارہ ڈیل کرنا ہے, تو اس لیے اتنا ابھی بھی دے دیں. دیٹس واٹ ہز آپریٹنگ پیپل سیڈ, رائٹ. تو میں آپ سے گزارش ہے کہ مت کیجیے, میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ مت کیجیے, کیونکہ ہماری یہ میرے سینئر کولیگز یہاں موجود ہیں, ممبر پالیسی انکم ٹیکس موجود ہیں, ممبر کسٹمز پالیسی یہاں موجود ہیں, چیئرمین ایف بی آر کی کوئی طبیعت ناساز تھی وہ تشریف نہیں لا سکے. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ مت کیجیے. اسی حوصلہ کر رہے ہیں, تسی بھی تھوڑا جا حوصلہ کر لو, اللہ خیر کرے گا. اور اس کے بعد جی جو انرجی ہے اس پہ تو بہت بات ہو چکی ہے. ایس او ایز پریویٹائزیشن, یہ ویری کلیئر انڈر محمد علی صاحب لیڈرشپ وی آر گوئنگ ٹو فاسٹ ٹریک دا پریویٹائزیشن پروسیس. انشاءاللہ پی آئی اے جو ہے اس سال اسی مہینے اس کا ای او آئی دوبارہ آئے گا. ان کے جو ادر ایشوز تھے وہ چلے گئے ہیں الحمدللہ. جو یورپین راؤٹس کھل گئی ہیں اور جو آگے ان کا یو کے کا راؤٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی بڑی ہم پر امید ہیں کہ وہ آگے چلے گا. میری آخری گزارش پریزیڈنٹ صاحب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ساری ابھی بات کی ہیں, دس از اباؤٹ دا امیجیٹ اکنامک ٹرن اراؤنڈ, اینڈ الحمدللہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں شوگر رش نہیں ہونا چاہیے, اس میں گروتھ بھی آئے گی, سسٹینیبل گروتھ بھی آئے گی ایز وی ٹیک اسٹیپس فارورڈ. دو چیزیں, پاپولیشن اینڈ کلائمیٹ. جس حساب سے ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے 2.55%, اور اس کا ایکچولی رورل سائڈ پہ یہ زیادہ بڑھ رہی ہے, ایکچولی اربن سائڈ پہ اس کا کم ہے. تو ہم نے کئی فنڈنگ ایجنسیز کے ساتھ بات کر کے, فنڈنگ از ناٹ این ایشو ناؤ, لیکن اس پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کی طرف ہمیں جانا بہت ضروری ہے کہ اگر آج ہمارے اس ملک کو مشکلات درپیش ہیں 240-250 ملین پیپل, امیجن اف یو گیٹ ٹو 300-400 ملین پیپل جو اس وقت پروجیکشن ہے, تو اس ملک کا کیا حشر ہوگا, رائٹ. اور اس کے آلریڈی چیزیں آنی شروع ہو چکی ہیں کہ ہمارا جو
ملک ہے اس میں 5 سال کے جو بچے ہیں 40% آف دیم آر اسٹنٹڈ. تھنک اباؤٹ اٹ. ہم سب لوگوں نے فیڈ آؤٹ ہو جانا ہے. دس از دا پاپولیشن وچ آر دا فیوچر لیڈرشپ آف دا کنٹری. نمبر 1. نمبر 2, چلڈرن آؤٹ آف اسکول, اس میں سے بھی جو بچیاں ہیں آؤٹ آف اسکول. سو آئی ایم ویری کلیئر کہ ایز اے فائنانس منسٹر آف دا کنٹری along with the cabinet اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے ہمیں ان اسٹرکچرل ایشوز کو ڈیل کرنا ہے, کیونکہ یہ ہم سب کا ایک اجتماعی فرض ہے کہ ہم جو آگے ہمارے بچے اور بچیاں آ رہے ہیں ان کو ہم اس لیول پہ چھوڑ کے جائیں کہ صرف امیجیٹ ایشو کہ ایکسپورٹ کیا ہوگی تو ٹیکس ساڑھے تے کنا لگ گیا تو ٹیکس ساڑھا کی نقصان ہو گیا, یہ فیوچر کی بات کریں. اور اسی طرح جو کلائمیٹ ہے, کلائمیٹ لاہور سے بہتر کیا کوئی جان سکتا ہے کہ اکتوبر سے لے کر فیبرری تک یہاں سانس لینا محال ہو گیا ہے. سانس لینا, اور میرا لاہور سے تعلق ہے, میرا گھر ادھر ہے. جب بھی آپ مجھے موقع دیں گے کہ میں واپس یہاں آ کے سیٹل ہوں, میں نے یہیں آ کے واپس آنا ہے. اٹس ناٹ سسٹینیبل. اینڈ کنٹریز لائک ان بیجنگ ہیو شون اس کہ ہاؤ دے ہیو گون فرام سلفر جو آپ اسمیل کر سکتے تھے آج سے 8-10 سال پہلے ان بیجنگ, اینڈ یو سی کلیئر اسکائز ان ڈسمبر. تو یہ سب ہمارے پہ اور آپ پہ منحصر ہے کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ اس وقت کوشش کر رہی ہیں یہاں پنجاب کی, اور جو ان کا بہت ایک مفصل پروگرام ہے آن دا کلائمیٹ چینج سائڈ. وی آر رائٹ بیہائنڈ آل پروونسز انکلوڈنگ ہیئر ان پنجاب بیکاز دیز آر ایگزسٹینشیل ایشوز فار پاکستان. اینڈ اس کے ساتھ جی میں اب ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کے جو سوالات اور جوابات ہیں اس کا ہم منسٹر